بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم everyone. First of all, I would like to welcome you all to the webinar organized by Department of Computer Sciences, Candid University Lahore campus. اور جو ہمارا ٹاپک ہے آج کے سیشن کا وہ ہے کیریئر پراسپیکٹس آف کمپیوٹر سائنس. اور اس حوالے سے جو ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹس ہیں اور جو اے لیول کے اسٹوڈنٹس ہیں جو ڈیسائڈ کر رہے ہیں اپنے کیریئر کے بارے میں، سو اس حوالے سے آج ہمارا سیشن ہوگا. اور فرسٹ آف آل آئی ہوپ کہ آپ سب اور آپ کی فیملی اور آپ کے لوگ ونس جو ہیں وہ اس پینڈیمک سے سیف ہیں. اور سیشن اسٹارٹ کرنے سے سب سے پہلے میں آپ کو اپنا انٹروڈکشن کراتا ہوں. آئی ایم ڈاکٹر خواجہ قاسم اور آئی ہیو ڈن مائی پی ایچ ڈی ان کمپیوٹر انجینئرنگ فرام ہانگ کانگ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اینڈ آئی ایم کرنٹلی دا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آف کمپیوٹر سائنسز ایٹ بیریئر یونیورسٹی لاہور کیمپس. اور اس سیشن کی ہمیں بہت ریکویسٹ آئی تھی اسٹوڈنٹس کے حوالے سے. دیور کنفیوز کہ اب جو ہے ایف ایس سی کے بعد جو ہے وہ کون سا جو ہے وہ کیریئر پاتھ جو ہے وہ چوز کیا جائے. اور نارملی یہ ایک بہت مشکل فیصلہ ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کی لائف میں. اور اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پیرنٹس جو ہیں وہ آپ کا ڈیسیجن لے رہے ہوتے ہیں، یا آپ کے فیملی ممبرز یا آپ کے کلوز ونس یا آپ کی کوئی فیملی میں جو ایک اچھی ایگزامپل ہوتی ہے تو اس چیز کو دیکھ کے آپ جو ہے وہ ڈیسیجن لے رہے ہوتے ہیں. سو آج کے سیشن کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ایک سی ایس کے حوالے سے ایک اوور ویو دیا جائے جو کہ ہماری اسپیشلٹی ہے. اور اس حوالے سے تاکہ آپ ایک کانشیس اور ایک ویل انفارم ڈیسیجن لے سکیں اپنے کیریئر کے بارے میں. تو تاکہ آپ کا جو ہے وہ آپ کی اس میں اپنی ولنگنس بھی ہو، اور پھر آپ جب اس میں اپنا جو کیریئر پاتھ جو ہے اس کو پرسو کریں، سو اس میں جو ہے وہ آپ کی اپنی جو ہے وہ ایفرٹ بھی جو ہے اس میں نظر آئے. تو نارملی ہم لوگ یہ دیکھے ہوتے ہیں کہ جب ہم آفٹر اپنی انٹرمیڈیٹ جب یونیورسٹی میں اپلائی کرتے ہیں تو ہم پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی اس شعبے کا جو ہے وہ اسکوپ ہے یا نہیں. یہ ایک بڑا کامن سا ورڈ بڑا یوز ہوتا ہے کہ اسکوپ ہے یا نہیں ہے. اکثر یہ بات بچے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. سو ہم نے اپنے ایکسپیرینس سے دیکھا ہے کہ بھی اسکوپ ورڈ ایز سچ کسی فیلڈ کے بارے میں جنریٹ نہیں ہے. آپ کسی فیلڈ میں بھی لے لیں، آپ اس فیلڈ میں اگر محنت کریں اور اس میں اپنا ایفرٹ پٹ ان کریں، اور اگر آپ اس میں فیلڈ میں اپنے پیک تک پہنچیں تو آپ اس میں سکسیزفل ہوں گے. ایک ہی شعبہ ہوگا، اس میں دو ڈفرینٹ لوگ ہوں گے، لیکن اگر ان کی اپنی ایفرٹ ڈفرینٹ ہے تو ان کے ریزلٹس بھی بہت مختلف ہوں گے. سو اٹس آل اباؤٹ کہ آپ جس شعبے کو چوز کریں اور اس میں آپ کتنا جو ہے وہ اپنی ایفرٹ پٹ ان کرتے ہیں اور کس لیول پہ اس کو لے کے جانا چاہتے ہیں. سو اب جو ہے وہ کمپیوٹر سائنس آج کل ایک بڑا ایک ایمرجنگ ٹرینڈ ہے، اور اس کی کافی جو ہے وہ مارکیٹس کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا آج بریف کروں گا، اور پھر میرے جو کولیگز ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو اپنا جو ہے اپنا پرسپیکٹیو دیں گے اس حوالے سے، تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ ایک انسائٹ مل جائے ٹو گیٹ اے نو اباؤٹ بٹ کس طرح اپلائی کرنا ہے، اور کون سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس میں زیادہ سوٹیبل ہوں گے، اور کس طرح جو ہے وہ آپ اپنا فیوچر جو ہے وہ پلان آؤٹ کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی لوکلی اور گلوبلی دیر از اے ہیوج مارکیٹ. ٹھیک ہے، صرف یو ایس میں ان 2020 بفور کووڈ-19، اب تو تھوڑے سے حالات رکے ہیں، خراب ہو گئے ہیں، اس سے پہلے جو ہے 1.4 ملین جابس جو تھیں وہ صرف یو ایس میں ہیں کمپیوٹر سائنس کی، جس میں سے صرف جو ہے وہ 0.4 ملین لوگ جو ہیں وہ اس کے لیے ایلیجیبل ہیں جو کہ اس کرائٹیریا کو میٹ کرتے ہیں. اسٹل 1 ملین جابس جو ہیں وہ ویکنٹ ہیں بیکاز کوئی سوٹیبل کینڈیڈیٹ یا ٹرینڈ کینڈیڈیٹ جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے. یہ صرف یو ایس کی مارکیٹ ہے. اس کے علاوہ اگر آپ بہت سے یورپین کنٹریز کو دیکھیں گے، اور بہت سے ایسی کنٹریز کو جنہوں نے اپنی امیگریشنز اوپن کی ہوئی ہیں، اگر آپ ان کی امیگریشنز کی ویب سائٹ پہ جائیں اور وہاں پہ آپ دیکھیں جو ایکیوٹ شارٹیج آف ورکرز ہیں، اسکلس جو انہوں نے مانگے ہوئے ہیں، اس میں کمپیوٹر سائنس از امنگ دا ٹاپ. اور آلموسٹ ہر کنٹری جو ہے وہ اس طرح کے جو اسپیشلسٹ ہیں اور ٹرینڈ لوگ ہیں اس فیلڈ میں دے ریکوائر. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے پاس کمپیوٹر سائنس کی جو فیلڈ ہے اس میں آپ کے پاس ایک انٹرنیشنل مارکیٹ کا ایک جو ہے وہ سروسز دینے کا ایک آپشن ہے، اور جس میں آپ فری لانسنگ کر سکتے ہیں، اور آپ تقریباً $25 to $60 جو ہے وہ پر آور جو ہے وہ کما سکتے ہیں. سب سے جو بیسٹ چیز ہے جس کی وجہ سے سی ایس کا ٹرینڈ زیادہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنا وینچر بڑا ایزیلی سیٹ اپ کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو بہت کم انفراسٹرکچر ریکوائرڈ ہے. سو ود دا لیسٹ انفراسٹرکچر یو کین سیٹ اپ یور اون کمپنی، یو کین سیٹ اپ یور اون وینچر. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ نارملی جب بھی کسی کمپنی کی ویلیوشن کی بات ہوتی ہے تو $1 بلین از اے ویری ایک بینچ مارک اس کو بنایا جاتا ہے. سو $1 بلین از رفلی 160 بلین روپیز، 160 ارب روپے بنتے ہیں. اب جو انسٹاگرام ایک سمپل ایپ ہے، اور اس ایپ کی جب ویلیویشن $1 بلین ہوئی تھی، $1 بلین US ڈالرس، سو اس ٹائم اس کمپنی کے صرف 13 امپلائیز تھے.
یعنی کہ صرف 13 بندوں کے امپلائیز نے اس کمپنی کی ویلیویشن کو $1 بلین لے گئے تھے. اور جو فیس بک کے اونر ہے مارک زکربرگ, انہوں نے جب اس انسٹاگرام کو ایکوائر کیا تھا ایٹ اے 1 بلین پرائز ٹیگ, صرف 13 امپلائیز ورکنگ اس کمپنی کو بنانے میں تھے. اور اب اگر آپ انسٹاگرام کی سچویشن دیکھیں تو انسٹاگرام کی اس ٹائم کرنٹ ویلیویشن جو ہے وہ $100 بلین ہے, اور پچھلے صرف ایک سال میں $20 ارب کے انہوں نے ریونیو ایڈ سے ریونیو میں کمایا. اور اگر آپ پورے پاکستان کا GDP دیکھیں تو پورے پاکستان کا GDP جو 2019 کا ہے, جس میں آل گوڈس اور سروسز شامل ہیں, وہ ہے $284 بلین. تو 3 واٹس ایپ, 3 انسٹاگرام جیسی کمپنیز اس ایکویولنٹ ٹو ہول پاکستان GDP. ٹھیک ہے, سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں 22 کروڑ لوگ اور کہاں وہ 13 لوگ مل کے جو ایک آرگنائزیشن بناتے ہیں, اس کو کتنا امپیکٹ ہے ورلڈ میں. ٹھیک ہے, اسی طرح کمپیوٹر سائنس کے اندر سے جو ہے وہ ڈفرینٹ فیلڈس جو ہیں وہ ایمرج ہوتے ہیں, جس میں آج ہم کچھ امپورٹنٹ ایریاز کی بات کریں گے, کون کون سی ایریاز ہیں اس میں. اور اس میں جو US میں اگر ہم اسٹارٹنگ سیلری کی بات کریں, اٹس اباؤٹ 91,000 میڈین سیلری ہے پر ایئر, اور اٹ کین گو اپ ٹو $2,050 آفٹر 5 ایئرس. اور سو اگر ہم لنکڈ ان کی بات کریں, لنکڈ ان پہ اگر ہم جو ٹاپ 25 ہاٹسٹ اسکلز دیکھیں جو کہ ڈیمانڈنگ ہے, ان میں سے 20 اسکلز جو ہیں وہ کمپیوٹر سائنس ریلیٹڈ ہیں. سو یہ ایک بیسیکلی گلوبل پکچر ہے کمپیوٹر سائنس کے حوالے سے, جس کی وجہ سے جو ہے ہم موسٹلی جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کا جو ٹرینڈ ہے وہ کمپیوٹر سائنس کی طرف رجحان بڑھ رہا ہے, اور اس میں جاب مارکیٹ جو ہے وہ زیادہ جو ہے آپ کے پاس اویلیبل ہے. اچھا, اب ہم تھوڑا سا نا, میں آپ کو پرسپیکٹو دوں گا پاکستان کا. اب پاکستان میں کیا سچویشن ہے, سو اس حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا ایک نیبرنگ کنٹری انڈیا کا حوالہ دیتا ہوں. انڈیا میں جو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی انڈسٹری ہے وہ $137 بلین کی ہے, $137 ارب. اور پاکستان کی جو سافٹ ویئر ایکسپورٹس ہیں اٹس ہارڈلی $1 بلین. ایون دو ہم 6-7 گنا چھوٹے ہیں انڈیا سے, اگر ہم اس کو بھی ایڈجسٹ کریں تو ہماری کم از کم جو ایکسپورٹس ہونی چاہیے سافٹ ویئر کی وہ $20 ارب ہونی چاہیے. اگر ہم صرف اس کو ایک جسے کہتے ہیں ٹرانسلیٹ کریں, پاپولیشن ایڈجسٹ کریں, تو اس کا ایک پرائم ریزن کیا ہے کہ ہمارے پاکستان میں تقریباً 100 یونیورسٹیز ہیں جو کمپیوٹر سائنس آفر کر رہی ہیں, اور ہم تقریباً 25,000 CST گریجویٹس پروڈیوس کرتے ہیں, لیکن اس میں صرف 1,500 سے 2,500 گریجویٹس جو ہیں جن کو میننگ فل امپلائمنٹ ملتی ہے. سو ہر 100 بچوں کے اوپر ایک بچہ جو ہے وہ انٹرنیشنل کمپٹیٹیو گریجویٹ ہم پروڈیوس کریں. اور اس کا مین پرائم ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ہمارا اسٹینڈرڈ کا ایشو ہے, ہمارے کورس کنٹینٹس جو ہیں وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہیں, جس کی وجہ سے ایک میس ان امپلائمنٹ ہے, اور ہمارے جو ایجوکیٹڈ ونس ہیں وہ بھی ان امپلائڈ ہیں. سو ایک طرف جاب بہت زیادہ ہے, دوسری طرف لوگ بھی بہت زیادہ ہیں جن کے پاس ڈگریز ہیں یا ایجوکیشن ہے, بٹ دیر از اے گیپ بٹوین دا ٹو, اور وہ ہے اسٹینڈرڈ کا ایشو, کمپٹیٹیو نہیں. اور کمپٹیٹیو نہ ہونے کا ایک بہت بڑا ریزن یہ ہے کہ جب آپ کا اس سبجیکٹ میں انٹرسٹ نہیں ڈیولپ ہوگا, سو آپ کیریئر چوائس جب کسی کی مرضی سے کرتے ہیں, سو اور آپ کا اس میں اپنا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا, پھر آپ اپنی ایفرٹ بھی پوٹین اس میں نہیں کرتے. سو آج ہمارا بیسیکلی سیشن کا پرپز بھی یہی تھا کہ ہم آپ کو جو ہے وہ CS کا ایک گلوبل پکچر بتائیں اور ایک پاکستان کی پکچر بتائیں, اور آپ کو بتائیں کہ کیا کیا اپرچونیٹیز آپ کے پاس ہیں اور کس طرح لوگوں میں سکسیزفل اسٹوریز آپ کے سامنے ہیں. لوگوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ اسٹارٹ لیے ہیں, اور دے ہیو ایونچولی میڈ اپ ٹو $1 بلین, اور ایونچولی 50 بلین اور 100 بلین کے مارک کو انہوں نے ریچ کیا. اور جتنے بھی آپ اسٹارٹ اپس دیکھیں گے, اور اس میں آپ کو میجورٹی نظر آئیں گے سافٹ ویئر اسٹارٹ اپس, اور ہارڈ ویئر ہارڈلی کوئی آپ کو ہارڈ ویئر اسٹارٹ اپ ریسنٹلی نظر آئے گا جس نے $1 بلین کا مارک ریچ کیا, $1 بلین کا. اور اس کی ایک بہت بڑی ریزن بھی یہ ہے کہ جو ہارڈ ویئر سیٹ اپس ہیں وہ مشکل ہیں, اور جو سافٹ ویئر میں بہت سا پرائمری ورک جو ہے وہ پہلے سے ہوا ہوتا ہے, آپ نے صرف جو 5-10% اس میں کام کر کے اس کو جو ہے وہ مارکیٹ کر دینا ہوتا ہے. سو اس کے لیے آپ کو ہر چیز شروع سے فرام دا اسکریچ جو ہے وہ اسٹارٹ نہیں کرنی پڑتی ایز کمپیئر ٹو یور ہارڈ ویئر. اور لاسٹ پوائنٹ یہ کہ آپ کے ذہن میں کوشچن ہوگا کہ بھئی یہ جاب مارکیٹ کیوں CS کی بڑھ رہی ہے, کیوں زیادہ ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے ارد گرد جس طرح بھی جو ہم انڈسٹریل ریولیوشن میں چل رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ نئے نئے اسٹارٹ اپس آ رہے ہیں, ٹرانسپورٹیشن سے لے کر فوڈ بزنس سے لے کر سروس سیکٹر میں, اور ہر ایوری ون وانٹس ٹو گو آن لائن. سو جو آپ کا CS کا ورک لوڈ ہے دیٹ از ایور انکریز, تو جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ جاب مارکیٹ میں کانسٹنٹ انکریز آ رہا ہے. ٹھیک ہے, سو ناؤ میں چاہوں گا کہ میں اپنے کلیگ ڈاکٹر عاصم کو ہینڈ اوور کروں, وہ جو ہے اپنا تھوڑا سا انپٹ دیں اور اپنا انٹروڈکشن بتائیں کہ ان کا پہلی یونیورسٹی میں کیا ہے.
Thank you. Assalamu alaikum. My name is Mohammad Asim Qureshi. 2004 سے میں بحریہ یونیورسٹی کے ساتھ لنک ہوں. تھوڑا سا انٹروڈکشن دینا چاہوں تاکہ جس کہ میں اپنے آپ کو یا آپ مجھے میرے ساتھ اٹیچ ہو سکیں. میں نے اپنے اکیڈیمیا شروع کیا تھا ایک اردو میڈیم اسکول سے. اس کے بعد جی سی یونیورسٹی سے میں نے گریجویشن کی اور میرا فرسٹ ماسٹر جو تھا وہ انگلش میں تھا اور وہ پنجاب یونیورسٹی سے تھا. اس کے بعد میں نے اپنی لائن سوئچ کی اور میں کمپیوٹر سائنس میں آیا اینڈ سنس دین میں کمپیوٹر سائنس میں ہوں جس میں نے پہلے ماسٹرس کیا دین اس کے بعد ایم فل کیا اور پھر پی ایچ ڈی کی ملائیشیا سے. اوکے, my designation here is senior associate professor اور جو میرے رسپانسبلٹیز ہیں اس میں بیسیکلی ایم ایس پروگرام کو میں ہینڈل کر رہا ہوتا ہوں. اور ہماری کوشش یہاں پہ اس پروگرام کے اندر یہی ہوتی ہے کہ اپنے بیسٹ فیکلٹی جو ہے وہ مارکیٹ سے ہائر کی جائے اور اس کے علاوہ جو اپنے اسٹینڈرڈز ہیں جو ایکڈیمک اسٹینڈرڈز ہیں وہ اس طرح سے رکھے جائیں جو کہ مارکیٹ جو ٹرینڈز ہیں ان کو میٹ کر سکیں. ڈیفینیٹلی ابھی ایچ آر ڈی نے کافی ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ ڈسکس کیا کہ مارکیٹ کے اندر جو ورتھ ہے وہ کافی زیادہ ہے. بٹ اس کے ساتھ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ڈیفینیٹلی مارکیٹ کو لوگوں کی ضرورت ہے, لیکن کیا جو ضرورت مارکیٹ کو ہے کیا ہم وہ چیز پروڈیوس کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. دیٹ از دا نیڈ آف دا ٹائم. سو ہمیں اس کے اوپر کنسنٹریٹ کرنا ہے اور ڈیفینیٹلی ہم لوگ اپنی یونیورسٹی کے اندر جہاں تک ہم لوگ کر سکتے ہیں ہم لوگ اسی چیز کو کنسنٹریٹ کرتے ہیں اسی چیز پہ کہ مارکیٹ کی ڈیمانڈس کو دیکھیں اینڈ دین اس کے مطابق اپنے کریکولم کو جو ہے اپڈیٹ کرتے رہیں. ہم لوگ بالکل اسٹک نہیں ہو جاتے کہ ہمیں یہی چیز پڑھانی ہے. ڈیفینیٹلی کوئی نیا ٹول آتا ہے ہم لوگ اس کے اوپر سوئچ کرتے ہیں, اسے ٹیچ کر رہے ہوتے ہیں بچوں کو. جہاں تک پاکستانی مارکیٹ کی بات ہے, پاکستان میں اس وقت بہت زیادہ آٹومیشن ہو رہی ہے. آلموسٹ سب لوگ جو ہیں وہ موسٹلی جو آرگنائزیشنز ہیں وہ آٹومیشن کی طرف سوئچ کر رہے ہیں. تو جیسے ہی ڈیفینیٹلی جہاں پہ آپ کے آٹومیشن کی ضرورت پڑے گی, جہاں پہ چیزیں کمپیوٹرائز ہو رہی ہیں تو وہاں پہ کمپیوٹر ریلیٹڈ پروفیشنلز کی ضرورت پڑے گی, آئی ٹی پروفیشنلز کی ضرورت پڑے گی, نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹرز کی ضرورت پڑے گی, آپ کو ڈیولپرز کی ضرورت پڑے گی, آپ کو ٹیسٹنگ انجینئرز کی ضرورت پڑے گی, سافٹ ویئر انجینئرز کی ضرورت پڑے گی. سو اس حساب سے ہمیں مارکیٹ ٹرینڈس کو دیکھتے ہوئے اپنی ریکوائرمنٹس کو دیکھتے ہوئے اپنے اسٹوڈنٹس کو یا آپ لوگوں کو جو ہے اپنے کیریئرس کو ڈیزائن یا ڈیولپ کرنا چاہیے. سو از دیر اینی تھنگ ایلس؟ ٹھیک ہے سر. طاہر صاحب اب آپ جو ہے وہ آپ کو اس بارے میں اپنے انپٹ دینا چاہیے. السلام علیکم جی, میرا نام طاہر اقبال ہے اور میں سینئر اسسٹنٹ پروفیسر کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ میں اور ایڈیشن ٹو سینئر اسسٹنٹ پروفیسر آئی ایم کلسٹر ہیڈ اب سی ایس پروگرام. کلسٹر ہیڈ کی رسپانسبلٹی میں دو چیزیں سب زیادہ امپارٹنٹ ہیں. سب سے پہلے تو کنٹینیوس اپگریڈیشن آف کورس کانٹینٹس اور دوسری چیز ہے ٹو گائڈ انٹائر فیکلٹی whether it is visiting faculty or permanent faculty to meet academic excellence and academic standards. اب اس میں ایک چیز سب سے زیادہ امپارٹنٹ یہ ہے کہ بحریہ یونیورسٹی اس پرٹیکولر اسٹینڈرڈ کو کس طریقے سے میٹ کرتی ہے اور انڈسٹری اور اکیڈیمیا کو کس طریقے سے برج کرتی ہے. بحریہ یونیورسٹی کی سب سے بڑی اسٹرینتھ جو ہے in addition to other strengths اس میں ہے کارپوریٹ ایڈوائزری کمیٹی ہے ہماری بحریہ یونیورسٹی کی جو سال میں 2 دفعہ ہم کرتے ہیں. اس میں 2 میجر پارٹیسپینٹ ہوتے ہیں. ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو اکیڈیمیا میں کریکولم ڈیزائن میں انوالو ہوتے ہیں, ان کو انوائٹ کرتے ہیں. یہ ایک ایسا سیشن ہوتا ہے کہ جس میں ہم انڈسٹری سے اور اکیڈیمیا سے دونوں لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں اور اپنے کریکولم کو سال میں 2 دفعہ ریویو کرتے ہیں اور اس کریکولم کو ہم ڈسکس کرتے ہیں انڈسٹری کی نیڈس کی بیسس پہ.
تو بحری یونیورسٹی جو ہے بیسیکلی وہ نہ صرف اسٹوڈنٹ کو بلکہ انڈسٹری کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو فلفل کرنے کے لیے وہ بھی جو ہے اس کے اندر یعنی اس کی جو کنٹینٹس ہیں اس کو امپروو کرنے کی کوشش کرتی ہے. اب انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ کیا ہے بیسکلی؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 5-6 سال میں جو سی ایس کی ڈومین میں سب سے زیادہ کام ہوا ہے اس میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے, مشین لرننگ ہے اور ڈیٹا سائنس ہے, اسی طریقے سے انفارمیشن سیکورٹی ہے, اسی طریقے سے باقی ایمرجنگ فیلڈز ہیں, ٹھیک ہے, جیسے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہے, گیم ڈیولپمنٹ ہے. تو یہ انڈسٹری سے ہمیں انپٹ آتی ہے, ہم اس کو اپنے کیریکولم میں انکارپوریٹ کرتے ہیں اور اس کو اپنے اسٹوڈنٹس کو جو بحری یونیورسٹی میں ہمارے پاس پڑھتے ہیں اس کو ہم وہ والی چیزیں پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں جو انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ ہے, تاکہ ان کی جو امپلائبلٹی ہے اس کو انشور کیا جا سکے. اور اس کا ایک اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جتنے بھی نیشنل اور انٹرنیشنل گلوبل سروے ہوتے ہیں اس پہ نظر رکھتے ہیں کہ سافٹ ویئر انڈسٹری جو ہے وہ آگے فردر 2 سے 3 یعنی لانگ ٹرم میں وہ کہاں موو کرے. اور لانگ ٹرم پرسپیکٹو میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امپلائبلٹی کس پرٹیکولر ڈومین میں جو ہے وہ پروڈیوس ہوگی. تو اس میں بھی ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو اپنے کیریکولم کو اس طریقے سے ڈیزائن کرتے ہیں کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو وہ چیزیں پڑھا سکیں کہ جو انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ ہے. تو ایک تو یہ چیز سب سے زیادہ امپارٹنٹ ہے. دوسرا یہ ہے کہ بحری یونیورسٹی کس طریقے سے ڈفر کرتی ہے امپلائبلٹی کریٹ کرنے کے لیے, یعنی فیوچر پرسپیکٹو میں سی ایس کو کس طریقے سے وہ ٹرین کرتی ہے اسٹوڈنٹس کو اور فیکلٹی کو. اس میں سب سے بڑا رول جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس اسٹوڈنٹ ایڈوائزری ایک میکانزم ہے جس میں ہم تقریباً ہر کلاس کو ایک اسٹوڈنٹ ایڈوائزر پرووائڈ کرتے ہیں, کلاس ایڈوائزر پرووائڈ کرتے ہیں, جو بیسیکلی اس کی پہلے سیمسٹر سے لے کے آخری سیمسٹر تک اس کی اسٹرینتھ کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہے اور اس کی بیسس کے اوپر اس کو ٹرین کرتی ہے اور اس کی کاؤنسلنگ کرتی ہے. اس سے اسٹوڈنٹ کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا پلیسمنٹ آفس ہے جو انڈسٹری کے ساتھ بڑا کلوزلی جیل ان ہے, وہاں انڈسٹری میں جتنی بھی ریکوائرمنٹ پروڈیوس ہوتی ہے وہ اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہے اس ریکوائرمنٹ کو میچ کرتی ہے بیسڈ آن دوز کاؤنسلنگ اینڈ آل دوز. تو اس طریقے سے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بیسیکلی بحری یونیورسٹی کا جو ہے خاص طور پہ وہ باقی یونیورسٹیز سے بڑا اس کو جو ہے نا ایک ایج ملتا ہے. اور یہ مطلب باقی یونیورسٹیز میں ظاہر ہے کلبس بھی, سوسائٹیز بھی, میوزک سوسائٹیز, وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں, لیکن جو اسٹرینتھ ہے بحری یونیورسٹی کی وہ ہے اپ ٹو دا مارک کیریکولم, اور کیریکولم اکارڈنگ ٹو دا انڈسٹری ریکوائرمنٹ سب سے زیادہ امپارٹنٹ چیز ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ کنٹینیوس اسے کیا کہنا چاہیے کہ کنٹینیوسلی ہم نظر رکھتے ہیں بچے کے گریڈس کے اوپر, اس کی اسکلس کے اوپر, اور اس کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں تاکہ اس کو آسانی ہو. تو اس کے علاوہ جتنے بھی فیلڈز ہیں آئی ٹریپل ای ایکسیس یا اے سی ایم کے جتنے بھی سروے آپ دیکھیں, اکارڈنگ ٹو دوز سروے جو بھی کرنٹ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے انڈسٹری کو اس کو کیریکولم میں نہ صرف انکارپوریٹ کرنا بلکہ اسٹوڈنٹ کو ٹرین بھی کرنا. تو یہ ہماری بحری یونیورسٹی کی بہت بڑی اسکلز ہیں. تھینک یو. تیمور, آپ اس میں اپنا انپٹ دینا چاہیے. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Dr. Qasim. My name is Taimur Amir, and I am serving as an assistant professor at Department of Computer Sciences. I am at the Department of Computer Sciences since last 4-5 years. مجھے جو آج یہاں پر اپرچونیٹی دی گئی بیکاز آئی ایم سرونگ ایز انٹرنشپ اینڈ کیریئر سروس کوآرڈینیٹر ایز ویل. تو میرا جو بیسک آج انٹینشن ہے وہ اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا ہے کہ جو کمپیوٹر سائنس کیریئر کے اندر جو آپ کے کیریئر پراسپیکٹس ہیں وہ کیا ہیں. تو اسٹارٹنگ فرام دی انٹینڈیڈ آڈینس جو ہماری ہے اس میں آبویسلی کیونکہ جو ہمارا فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے لیول کا اسٹوڈنٹ ہے اس کا اویئرنیس لیول اس لیول کے اوپر نہیں ہوتا کہ وہ اپنے کیریئر کے بارے میں تھوڑا سا ڈیسائسو ہو سکے. اس کو وہ ڈیسائسونیس, وہ ڈیسیژن پاور دینے کے لیے ہمارا جو بیسک ایجوکیشن کلچر ہے وہ اس اویئرنیس کو لیک کرتا ہے جو کہ اس کو اس کیپیبل کر سکے کہ وہ فردر اس ڈیسیژن کو اور کیریئر کو پرسو کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک اچھی ڈگری کو چوز کر سکے.
اور ہمارا جو پاکستان کا کلچر ہے اسپیشلی جہاں پہ ہم یونیورسٹی ایجوکیشن کو جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں. اگر آپ اس کو دوسرے انٹرنیشنل کنٹریز کے ساتھ تھوڑا سا کمپیئر کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ باقی جو کنٹریز ہیں وہاں پہ شاید یونیورسٹی کی ایجوکیشن جو ہے وہ اتنی زیادہ کامن نہیں ہے. یہ بہت ایک پریولیجڈ سوشیو اکنامیکل آپ کی جو ایک کلاس ہے اس کے لیے یونیورسٹی ایجوکیشن ہوتی ہے. سو وہ جو اکانومیز ہیں وہاں پہ آپ کی جو اکانومیز آف اسکیل ہیں اس کے اندر اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اسکلڈ ورکر جو ہے وہ بہت جلدی امپلائڈ ہو جاتا ہے. اور یہی فرق ہے, ہم نے یہاں پہ بھی اس چیز کو دیکھا ہے کہ جو خاص طور پہ ڈپلوما ہولڈر ہوتے ہیں وہ بہت جلدی جو ہے وہ منی ارننگ کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں. اب یہاں پر کیونکہ ہماری انکلینیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ڈگریز کی طرف ہے اور بہت سارے ڈگری آپشنز بھی ہمارے پاس اویلیبل ہیں, تو یہاں پر وہ ڈیسیجن کو پرسو کرنا اور اس ڈیسیجن کو انڈرسٹینڈ کرنا کہ یہ جو ڈیسیجن آپ اپنی زندگی کا لیں گے اٹ ول بی اسٹیئنگ ود یو فار لائف. تو ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹ کے لیے جو خاص طور پہ اپنی کیریئر پرسو کرنا چاہ رہا ہے ڈگری ایجوکیشن کے تھرو, اس میں ہماری یہ ایک ایفرٹ ہے آج کہ ہم اس کے اوپر ایک گائیڈنس جو ہے آپ کے سامنے لے کر آئیں تاکہ آپ جو ڈگریز ہیں خاص طور پہ بی ایس کمپیوٹر سائنسز اور بی ایس انفارمیشن ٹیکنالوجی, اس کو جب آپ چوز کرنا چاہیں تو ایک ویل اویئرنیس کے ساتھ پراپر آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے کس کیریئر کو پرسو کرنا. تو ایز ٹو انیشیٹ مائی ٹاک یا جو میرا پوائنٹ ہے اس کو میں شروع کرنے کے لیے میں تھوڑا سا آپ کو اوور ویو دے دوں کہ اس ٹائم جو آپ کا مارکیٹ پرسپیکٹیو ہے وہ کیا ہے. ایک چیز ایک پریکٹس جو ہماری مارکیٹ کی پریکٹسز ہیں, جو ہمارے بزنس پروسیسز ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس ٹائم سب کے سب جو ہیں وہ لین پریکٹسز کی طرف جا رہے ہیں. اور جب میں لین پریکٹسز کی بات کرتا ہوں تو اس کے اندر ہم چیزوں کو ڈی کلیٹر کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم لوگوں کو انوالو کریں. آپ کی سمجھ کے لیے آپ کے لیول کے اوپر میں اگر یہاں پر ایک ایگزامپل کوٹ کروں تو جیسے جب کمپیوٹرس لیٹ 1990s کے اندر انہوں نے پینیٹریشن شروع کی کامن آفیسز کے اندر, تو آپ نے وہاں پر دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ایسے کلیریکل اسٹاف جو رجسٹرز کے اوپر پوسٹ کو مینٹین کرتے تھے اور چیزوں کو دیکھتے تھے, ان کی جابز آہستہ آہستہ جو ہے وہ مارکیٹ سے ختم ہونا شروع ہوئی. اب یہ وہ تھوڑا سا لین کا پروسیس تھا جس نے اپنی فاؤنڈیشن جو ہے وہ وہاں پر رکھنا شروع کی. اب اگر آپ لین پریکٹسز کو دیکھیں تو آپ کو لین پریکٹسز ہر جگہ پہ نظر آئے گی. فرام کامن پولیس اسٹیشن آپ وہاں پر جائیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ خدمت سینٹر ہے, ون ونڈو آپریشن ہے. اسی طرح سے جب آپ ہمارے کمپیوٹر سائنس کی فیلڈ کے اندر بھی آئیں تو ہم بہت ریپڈلی جو ہے وہ لین پریکٹسز کی طرف جا رہے ہیں. جو میتھڈالوجی جیسے ڈاکٹر قاسم نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا کہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی جو ییلڈ ہے وہ پاکستان میں اس کا بہت زیادہ ایک ایکسپوریئر موجود ہے, اور ابھی ایک جو ہے وہ ڈیمانڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اس لحاظ سے یونیورسٹیز وہ کوالٹی گریجویٹ کی سپلائی پروڈیوس نہیں کر پا رہی. تو یہاں پر جو آپ کی لین پریکٹسز ہیں ان کا ذکر کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ہماری جو یونیورسٹی ایجوکیشن ہے ابھی بھی بینگ این انڈر ڈیولپمنٹ اکانومی جو ہے ہمارے پاس, اور ڈیولپنگ اکانومی کے طور پہ ہم ابھی ہماری یونیورسٹی ایجوکیشن اس لیول کے اوپر نہیں پہنچی کہ ہم جو ایگزیکٹ مارکیٹ ڈیمانڈ ہے اس کی سپلائی کو میٹ کر سکیں. تو یہاں پر بیرین یونیورسٹی کی یہ جو ایک ایفرٹ ہے جس میں ہم نے نہ صرف اسٹوڈنٹ کی گرومنگ کے اوپر فوکس کیا ہے بلکہ ہم ڈیورنگ اے ڈگری پروگرام جو ہے وہ اپنی 6 سافٹ اسکلز ہیں جن کے اوپر فوکس کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو فوکس ہے وہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم 4th سیمسٹر آنورڈ جو ہے وہ فری لانسنگ کے اوپر بھی اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ لے کے جاتے ہیں. اچھا, اب یہ فری لانسنگ انڈسٹری کا جو ایک ایکو سسٹم یہاں پر ڈیولپ ہو رہا ہے, آپ اس کو کمپیئر کر لیں یا آپ کی لین آپ کی جو ای کامرس پریکٹسز ہیں جہاں پر آپ کے پاس سسٹینیبل کامرس کا اب ہمارے پاس ایک کانسیپٹ آ رہا ہے, ہمارے پاس اڈاپٹیو سپلائی چینز کا کانسیپٹ آ رہا ہے, جہاں پہ آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کے مینوفیکچرنگ کے پروسیس سے لے کر آپ کے کنزیومر اینڈ تک, مطلب آپ کی جو بائر سائڈ ہے اور جو سیلر سائڈ ہے وہ دونوں کی دونوں جو ہیں وہ لین پریکٹسز کی طرف جا رہے ہیں. لین پریکٹسز کا مطلب یہ ہے کہ سیچوریشن اس طرح سے ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک جنرلائزڈ نالج ہے تو آپ شاید مارکیٹ کے لیے اتنے زیادہ یوٹیلائزیبل ریسورس کے طور پہ اپنے آپ کو پریزنٹ نہیں کر پائیں گے. تو یہاں پر ایون کہ اگر آپ کمپیوٹر سائنس کے اندر بھی دیکھیں تو دیر آر 40+ فیلڈس جس کے اندر جو ہے آپ اپنا کیریئر پرسو کر سکیں. دوسری چیز ایک جو ہمارا ابھی پچھلے 15-20 سال کے اندر یہ جو ایک ٹرینڈ ایمرج کیا ہے جس کے اندر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کوئی بھی فیلڈ ایسی نہیں ہے جہاں پہ آپ نے ٹیکنالوجی کی انوالومنٹ نہ دیکھی ہو. اسی پوائنٹ کے اوپر میں اس چیز کو بھی ایک کلیئرٹی تھوڑا سا کرنا چاہوں گا کہ جہاں پر لوگوں کو یہ بہت زیادہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے
کہ یہ جو کمپیوٹر سائنس کی جس کو ڈگری ہے، جس کو ہم بی ایس کمپیوٹر سائنسز بولتے ہیں، یا جو ہماری ڈگری ہے بی ایس انفارمیشن ٹیکنالوجی، اس میں عام طور پہ ہمارے سوسائٹی کے اندر یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ایگزسٹ کرتی ہے کہ جو بی ایس انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ڈگری ہے وہ کوئی شاید کوئی بہت اچھی ڈگری نہیں ہے، اور اس کو پرسو کرنے کے بعد آپ ایک اچھا کیریئر جو ہے وہ پرسو نہیں کر سکتے. تھوڑا سا میں یہاں پر دونوں کو کلیئر کر دوں کہ جو بی ایس کمپیوٹر سائنسز کی ڈگری ہے وہ ایک سائنس کی فیلڈ ہے، اور جہاں پر جب آپ نالج کو کریٹ کرتے ہیں، آپ ریسرچ کرتے ہیں، ڈسکور کرتے ہیں نئی نئی چیزوں کو، جب آپ نئی پریکٹسز کو اڈاپٹ کرتے ہیں، تو پھر ٹیکنالوجی کی وہ فیلڈ ہے جہاں پر آپ سائنٹیفک نالج کو مارکیٹ اور انڈسٹری کے اندر جا کے امپلیمنٹ کرتے ہیں. اسی لیے جو آپ اگر ہمارا بیرنگ یونیورسٹی کا بھی آئی ٹی کا کیریکولم دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہم نہ صرف وہ بیسک پروگرامنگ اور وہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ اور سافٹ ویئر انجینئرنگ کے جو آپ کا ٹپیکل سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کے جتنے فیزز ہیں، نہ صرف اس کا نالج امپارٹ کرتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم جو بھی ہمارا گریجویٹ ہے اس کو ہم اکوپ کرتے ہیں جو آپ کے مینجمنٹ ریلیٹڈ ایڈمنسٹریٹو ریلیٹڈ جو نیڈز ہیں ہم اس کو انکلکیٹ کرتے ہیں اسٹوڈنٹ کے اندر اوور دی پیریڈ آف 4 years. اچھا، اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو ایک امپورٹنٹ پوائنٹ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان میں جو ای کامرس کا ایکو سسٹم ہے وہ بہت ریپڈلی اس ٹائم گرو کر رہا ہے. آپ کو اس سال کے اندر نظر آئے گا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آپ کی پیمنٹ گیٹ وے کی پالیسی ہے اس کے اندر آپ نے بہت سارے ایکوائرر بینکس اور ایشور بینکس اس طرح کے پیمنٹ گیٹ وے کے پروسیجرز ہیں. یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کی جو گورنمنٹ ہے اس نے بھی اس کو جو ہے وہ اب سپورٹ کیا ہے. اس سپورٹ کی وجہ سے بہت زیادہ ہم نے بھی اس چیز کو یہاں پہ یونیورسٹی میں بیٹھ کے انالائز کیا ہے کہ یہ جو ایئر 2020 ہے اور ایئر 2021 ہے اس کے اندر آپ کو بہت زیادہ ای کامرس کمپنیز جو ہیں ان کی گروتھ نظر آئے گی. اور یہ ای کامرس کمپنیز جو ہیں اور یہ جو اسٹارٹ اپس ہوں گے یہ اگلے 4 سال کے بعد جو ہے آپ کو نظر آئے گا کہ یہ میچور کمپنیز کی طرف موو کرنا شروع کر دیں گے. اور لوگ جو ہے وہ مائکرو انویسٹمنٹ کی اویلیبلٹی کی وجہ سے مائکرو انویسٹمنٹ یا مائکرو بزنس اس کو کہتے ہیں، ایسا بزنس جو 5 لاکھ سے اندر آپ شروع کر سکیں. تو آپ کوئی بھی چھوٹی ایک ای کامرس کمپنی جو ہے وہ انڈر 5 لاکھ جو ہے ایز اے مائکرو بزنس جو ہے اس کو اسٹارٹ کر سکتے ہیں. تو وہاں پہ بھی آپ کی جو یوٹیلیٹی ہے ایز اے سی ایس گریجویٹ اور آئی ٹی گریجویٹ جو ہے وہ بہت زیادہ آپ کو دیکھنے میں ملے گی. اس کے بعد اگر ہم سروس سیکٹر کے اندر آ جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جو آپ کا بینکنگ سیکٹر ہے، جو آپ کا ایجوکیشن سیکٹر ہے، جہاں پہ بھی آپ کو سروس سیکٹر نظر آئے گا آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں پہ ٹیکنالوجی اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی کانسیپٹ ہیں ان کی یوٹیلیٹی بہت زیادہ ہے. اب یہاں پر اگر آپ اس کو اب اس پوائنٹ کے اوپر آبزرو کر سکتے ہیں کہ سی ایس اور آئی ٹی کا جو گریجویٹ ہے اس کی یوٹیلیٹی آپ کو آبویسلی اگلے 4 سے 5 سال میں جو ہے وہ گرو کرتی ہوئی نظر آئے گی. اب یہاں پر کوشچن یہ آتا ہے کہ سی ایس اینڈ آئی ٹی کی ڈگری فرام وچ یونیورسٹی یا فرام وچ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ، یا ایون کہ آپ نے آج کل دیکھا ہوگا کہ کمپیوٹر سائنس 101 کا ایک کانسیپٹ جو ہے وہ ویسٹ کے اندر جو ہے وہ فلوٹ کر رہا ہے، جس میں لوگ بجائے ڈگری کرنے کے they pursue 100+ short courses in computer sciences and they start to earn money and that they are having even better livelihood as compared to degree holders. تو یہاں پہ پاکستانی کلچر کے اندر آپ کو وہ یونیورسٹی چوز کرنی ہے جہاں پر کیریکولم جو ہے وہ اپڈیٹڈ ہو، اور کیریکولم اپڈیٹڈ ہونے کے ساتھ ساتھ وہاں پہ آپ کو ایسی ایفرٹ نظر آئے جہاں پر آپ نے انڈسٹری اور اکیڈیمیا کا جو گیپ ہے وہ برج ہوتا ہوا نظر آئے، جہاں پہ زیادہ سے زیادہ انڈسٹری، آپ کے لوکل چیمبر آف کامرسز، آپ کی جو لوکل مینوفیکچرنگ پریکٹسز ہیں، آپ کی انڈیجنس پرابلمز ہیں، آپ کی جو لین پریکٹسز ہیں، جہاں پر آپ کو ایجیلٹی کی پریکٹسز جو ہیں یہ زیادہ سے زیادہ اڈاپٹ ہوتی ہوئی نظر آئیں. اب میں تھوڑا سا آپ کو انٹروڈیوس کروا دوں میرا ایز اے بزنس فنکشن جو ہے ڈپارٹمنٹ کے اندر میری جو ایفرٹ ہوتی ہے یا میرے ساتھ میرا جو بزنس پروسیس میرے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے، ہم اپنے آفس کے اندر جو کیریئر کاؤنسلنگ کا یہ جو انٹرنشپ کا آفس ہے بیرنگ یونیورسٹی، ہم کنٹینیوس لائزن میں ہیں انڈسٹری کے ساتھ، جہاں پہ ہم نہ صرف انڈسٹری کے نیڈ کو لا کے فیکلٹی تک پہنچاتے ہیں بلکہ ہم کنٹینیوسلی اپنے گریجویٹس کو جو ہے ان کو ڈفرینٹ انڈسٹری سیکٹرز کے اندر پلیس کرنے کے لیے جو ہے وہ کنٹینیوس ایفرٹ کر رہے ہیں. کارپوریٹ ایڈوائزری کمیٹی کا جیسے ذکر طاہر صاحب نے بھی تھوڑی دیر پہلے کیا، تو کارپوریٹ ایڈوائزری کمیٹی کی ہم سال میں 2 مرتبہ میٹنگ کرتے ہیں، جس میں انڈسٹری کے لوگ، چیمبر آف کامرس کے لوگ، ڈفرینٹ سافٹ ویئر انڈسٹری کے سی ای اوز جو ہیں دے کم ٹو اوور پلیٹ فارم، اور وہ اپنی نیڈس جو ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں، ہم اپنی کورس آؤٹ لائن ان کے سامنے پریزنٹ کرتے ہیں، اور وہ پھر ہمیں اس کی ٹیون کر کے جو ہے وہ ہمیں اپنی ریکویسٹ فارورڈ کرتے ہیں، اور ہم اس کے مطابق اپنی کورس آؤٹ لائنس کو جو ہے وہ ریوائز کرتے ہیں، تاکہ ایسی پریکٹسز کو ہم فالو کر سکیں، ایسے کورس کانٹینٹس ہم امپارٹ کر سکیں جو کہ انڈسٹری میں یوٹیلائزیبل ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو اگر آپ بیریئر یونیورسٹی کا کیریکولم دیکھیں جو کہ آپ ہماری ویب سائٹ کے اوپر جا کے ایکسیس کر سکتے ہیں، اور ہمارا پورا 8 سیمسٹر کا روڈ میپ وہاں پہ اویلیبل ہے،
تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہماری کمپلسری جو ہے ایک ریکوائرمنٹ ہے وہ 6 سیمسٹر کے بعد انٹرنشپ ہے. اور اس انٹرنشپ کے لیے نہ صرف اسٹوڈنٹ خود اس کے اوپر ایفرٹ کرتا ہے بلکہ جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ کیونکہ جو ہماری ایگزسٹنس ہے وہ اس ٹائم جو آپ کے 3 بسٹنگ میٹروپولس ہیں پاکستان کے، کراچی، اسلام آباد اور لاہور، یہاں پہ بیریئر یونیورسٹی جو ہے وہ بڑی وائبرنٹلی جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے. تو ہم اپنے سارے ریسورسز کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ہمارا ایک بڑا اسٹرانگ الومنائی کا نیٹ ورک ہے جس کو یوز جو کہ اس ٹائم یونائٹیڈ نیشنز سے لے کر ٹاپ جو آپ کی کارپوریٹس ہیں وہاں پر ہمارے امپلائیز جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں. اور ان کو یوز کرتے ہوئے ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ ایز اے انٹرنیز پلیس کرتے ہیں. اینڈ اسی طرح سے جب وہ ایز اے انٹرنی 6 سیمسٹر میں جاتے ہیں تو اب خاص طور پہ ہم نے یہ ٹرینڈ آبزرو کیا ہے کہ ہمارے پاس انڈسٹری کے پرابلمز آنا شروع ہو گئے ہیں جو کہ ہم FYP کے اندر یوٹیلائز کرتے ہیں. اب جب ایک اسٹوڈنٹ انڈسٹری ایکسپوجر کے ساتھ 6 سیمسٹر کے اوپر جاتا ہے تو ہمارے جو گریجویٹس ہیں وہ بہت جلدی جو ہیں وہ انڈسٹری کے اندر پلیس ہو جاتے ہیں. یہی ریزن ہے کہ ابھی تک ہم نے جو 4 بیچز لاہور سے گریجویٹ کیے ہیں اس میں مور دین 65% جو اسٹوڈنٹ ہے وہ انڈسٹری کے اندر پلیس ہوا ہوا. ایٹ دی لاسٹ پارٹ آف مائی ڈسکشن میں اس چیز کو بھی تھوڑا سا ہائی لائٹ کروں گا کہ ہم نے جو ہے اس بیریئر کو، اس مت کو ختم کیا ہے کہ جیسے الیکٹریکل انجینئرنگ اور میڈیکل کی ڈگری کے اندر آپ کو 4 سال ویٹ کرنا پڑتا ہے پیسے کمانے کے لیے. ہم نے اس جو بہتر ہے اس کو ختم کر دیا. ہمارے پاس اس ٹائم ایسے اسٹوڈنٹ ایگزسٹ کرتے ہیں فرسٹ اور سیکنڈ سیمسٹر کے اندر جنہوں نے ابھی فری لانسنگ پلیٹ فارم کے اوپر جیسے وہ فری لانسر ہے چاہے فائبر ہے اس کے اوپر ہم نے ڈپارٹمنٹ کے لیول کے اوپر ان کو سپورٹ کیا اور انہوں نے چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ اپنی گگز بنا کر ارننگ شروع کر دی ہے. تو ایز فار ایز منی میکنگ از کنسرنڈ، ایز فار ایز رسپیکٹیبل لائیولیہڈ از کنسرنڈ، تو ہم نے اس بیریئر کو جو ہے وہ ایون بلو دی 6 سیمسٹر جو ہے ہم اس کو لے کر آئیں. اور وہ لانے کی وجہ سے جو کیریئر کا وہ جو پرسوئنس ہے وہ بہت جلدی شروع ہو جاتا ہے. ہمارے پاس 3 ایسی کیس اسٹڈیز ایگزسٹ کرتی ہیں جنہوں نے 4 سیمسٹر کے اندر دے ہیو اسٹارٹڈ دیئر کمپنی اور اب جو 7 سیمسٹر کے اندر دیئر کمپنی از فلی فنکشن اور وہ ڈیٹا سائنس کے اندر وہ مشین لرننگ کی چیزوں کے اوپر ڈفرینٹ ویب سائٹ کے اوپر چھوٹے چھوٹے ماڈیولز بنا کے جو ہے وہ پریزنٹ کریں. ون آف اوور اسٹوڈنٹ شی گریجویٹڈ فرام بیریئر یونیورسٹی لاہور کیمپس ان لاسٹ ایئر. انہوں نے ایک ماڈیول بھی ڈیولپ کر کے ایک لوکل بزنس کو پرووائڈ کیا جو کہ یوزڈ کار کی جو ہے وہ پرائس جو ہے اس کو پریڈکٹ کر رہا ہے اور اس کی ایکوریسی لیول جو ہے وہ بڑا 87% تک جو ہے وہ اس کو لے کر گئی وچ از اے بگ اچیومنٹ فار دی ڈپارٹمنٹ ایز ویل. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ بیریئر یونیورسٹی کے جو ہم لوگوں کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ فرام ٹائم ٹو ٹائم نیشنلی اور انٹرنیشنلی جو ہے وہ ڈفرینٹ بزنس جو آئیڈیا کمپٹیشن ہیں جو آپ کے انکیوبیٹرز ہیں ایکسلریٹرز ہیں ان میں پارٹیسپیٹ کرتے رہتے ہیں. اور ابھی ریسنٹلی ہمارے پاس ایک اسٹارٹ اپ تھا جس کے اندر ایک ایگری ڈروگو کے نام سے جس کے اندر جو ہماری سوئل ٹیسٹنگ تھی وہ ہم نے ڈرون کے ذریعے پروٹوٹائپ پرپوز کی تھی کہ ڈفرینٹ جو آپ کے یہ جو فرٹیلائزرز ہیں ان کی یوٹیلیٹی کے اوپر. تو ہمارا وہ جو اسٹارٹ اپ ہے وہ NIC جو نیشنل انکیوبیشن سینٹر پشاور ہے وہاں پہ انکیوبیٹڈ ہے اور اب جو کافی پروگریس کر چکا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ریسنٹلی ہم نے مائکروسافٹ کے کمپٹیشن کے اندر بھی پارٹیسپیٹ کیا اور وہاں پہ بھی ہمارے پاس اچھے ریزلٹس جو ہیں وہ بھی ییلڈ ہو رہے ہیں. تو میرا جو بتانے کا مقصد یہ ہے اس ساری چیزوں کا کہ ہمارا جو کمپیوٹر سائنس اور IT کا پروگرام ہے یہ 2014 میں ہم نے اسٹارٹ کیا اور ود ان 5 ایئرس یہ جو ہمارے پاس شارٹ اسپین آف ٹائم ہے ہم نے نہ صرف اپنے گریجویٹ کو انڈسٹری میں رسپیکٹفلی پلیس کیا ہے بلکہ وی اینڈیڈ اپ ود ویری گڈ اسٹینڈنگ ان دی رینکنگس آف ہائر ایجوکیشن کمیشن اینڈ لوکل انڈسٹری. اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی کانٹیکٹ ڈیٹیلز جو ہے وہ آپ کے ساتھ یہ جو کمنٹس کے سیکشن میں شیئر کر دوں گا. اگر آپ کو کیریئر سے ریلیٹڈ کسی بھی قسم کی گائیڈنس ہو تو ڈپارٹمنٹ آف کمپیوٹر سائنس کی فیکلٹی سے آپ کوشچن کرنا چاہیں تو آئی وڈ بی دا فوکل پوائنٹ ٹو ٹیک یو دیئر. Feel free to reach us. We will be there to guide you in your career pursuits, regardless of the fact that you join Beria University or not. Beria University has opened its door for the community of Lahore and Punjab to give them proper career counseling and proper career guidance, so we can contribute positively to our national development. Thank you very much. داؤد آپ اس پر کچھ کمنٹ دینا چاہیں؟ السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. My name is Daud Akram and I'm senior lecturer here in computer science department. جو میری ایسوسیشن ہے بیریا کے ساتھ it runs more than now 15 years. میں اسٹارٹ پہلے 2005 میں کیا تھا ایز اے اسٹوڈنٹ وتھ بیریا
اور اس کے بعد پھر جب سے لاہور کیمپس یہاں پہ اسٹارٹ ہوا تھا سی ایس پروگرام سے, تو آئی ایم ہیئر سنس دی انسیپشن آف سی ایس پروگرام. تو آئی ایم این الیکٹریکل انجینئر, ٹھیک ہے. میں نے بیسکلی الیکٹریکل انجینئرنگ کی ہوئی ہے. اس کے بعد میں نے ایم فل بھی ٹیلی کام نیٹورکس میں کمپلیٹ کیا تھا. تو آئی ہیو بین ٹو دا بوتھ سائڈ آف دا ایکویشن ایز ویل. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ میں نے دونوں سائڈس پہ رہ کے دیکھا ہے کہ بحریہ یونیورسٹی میں ایز اے اسٹوڈنٹ بھی رہ کے دیکھا ہے, اور اس وقت بحریہ یونیورسٹی میں ایز اے فیکلٹی بھی ٹیچ کر رہا ہوں. جو بیسکلی اگر سی ایس کی ڈومین کی اگر بات کرتے ہیں, تو سی ایس کی ڈومین ہمارے پاس اس وقت جتنی فلیکسیبلٹی اس وقت ہمارے پاس سی ایس کی ڈومین میں ہے, وہ شاید اس وقت آپ کے پاس کسی اور ڈومین میں اتنی فلیکسیبلٹی نہیں ہے آپ کے پاس, ٹھیک ہے. کیونکہ آپ اگر سی ایس پہ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو سی ایس میں آپ کے پاس آگے اپنی ڈومین کو ایکسپینڈ کرنے کی آپشنز بہت زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو ود. اگر آپ دوسری ڈومین سے اگر کمپیئر کریں گے تو یو کین ایکسپینڈ یور ڈومین ان اینی وے یو وانٹ. اس کے ساتھ ایک اسٹوری اگر میں آپ سے شیئر کروں. میرے ایک فرینڈ ہیں, انہوں نے میرا انجینئرنگ کمپلیٹ کی تھی ان 2009 اراؤنڈ. اس کے بعد جاب ہنٹنگ انہوں نے اسٹارٹ کی, لیکن اس وقت تک پاکستان میں جو بیسکلی جو ٹیلی کام کی مارکیٹ تھی وہ کافی زیادہ سیچوریٹ ہو چکی تھی, تو جابس وغیرہ نہیں مل رہی تھیں. اس چیز کو اوور کم کرنے کے لیے ہی اسٹارٹیڈ ڈوئنگ موبائل ڈیولپمنٹ, ٹھیک ہے, بالکل فرام دا ویری اسکریچ. آپ کو پتہ ہے الیکٹریکل انجینئرنگ میں شاید سی ایس کے اندر جتنی پروگرامنگ پڑھائی جاتی ہے, الیکٹریکل انجینئرنگ میں اتنی پروگرامنگ شاید نہیں پڑھائی جاتی. تو ہی اسٹارٹیڈ ڈوئنگ موبائل ڈیولپمنٹ فرام دا اسکریچ. بالکل اسٹارٹ سے انہوں نے خود سے پڑھنا شروع کیا, ٹھیک ہے, خود سے پڑھنا شروع کیا, اور چھوٹی چھوٹی ایپس بنا کر ان کو پلے اسٹور پہ ڈالنا شروع کر دیا. اب شروع میں تو obvious سی بات ہے کہ جب بندہ نیا نیا ہوتا ہے تو شروع میں تو ان کی ایپس کو اتنی زیادہ وہ نہیں ہوا, ان کی ایپس بہت زیادہ کریش بھی ہوئی. جنہوں نے ایپس ان کے انسٹال کی انہوں نے بیڈ ریویوز دیے, لیکن انہوں نے اس چیز کو بیسکلی آگے اپنی ہرڈ نہیں آنے دی. اب فار دا ٹائم بینگ اس وقت تک ماشاء اللہ وہ اپنے اس موبائل ڈیولپمنٹ سے, بینگ این الیکٹریکل انجینئر, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بینگ این الیکٹریکل انجینئر, اس صرف موبائل ڈیولپمنٹ سے ہی از ارننگ مور دین 5 lakhs a month now, ٹھیک ہے. تو وہی آپ کی بات آ گئی کہ سی ایس پہ الیکٹریکل انجینئرنگ میں رہتے ہوئے انہوں نے سی ایس کی فیلڈ کو چوز کیا, موبائل ڈیولپمنٹ کو, اینڈ ناؤ ہی از ارننگ مور دین 5 lakhs وداؤٹ ڈوئنگ اینی جاب, ٹھیک ہے. گھر میں ان کا اپنا اسٹارٹ اپ ہے, وہیں سے وہ کام کرتے ہیں, اور وہیں سے ماشاء اللہ ہی از ارننگ مور دین 5,000. ایک ریسرچ میں نے بھی پڑھ رہا تھا کہ سی ایس کی ڈومین میں کہ اگر آپ صرف سی ایس کی ریسرچ کی بات کرتے ہیں تو سی ایس از دا فاسٹسٹ گروئنگ آپ کے پاس جو اس وقت فیلڈ ان دا ورلڈ ہے. کیونکہ جو ابھی ریسرچ کنڈکٹ ہوئی ہے اس میں ہے کہ اگر ہم 2016 سے لے کے 2026 تک اگر دیکھیں گے تو اس میں ہمارے پاس جو سی ایس میں 13% گرو ہو رہا ہے ایز کمپیئر ٹو اینی ادر آپ کے پاس جو بھی آپ کے پاس فیلڈ ہے. اور بائی 2020 بائی دس ایئر مور دین 1.1 ملین اسکلڈ ورکرس کی ضرورت ہوگی گلوبلی. اسکلڈ ورکرس کی, اس میں وعدہ ہے کہ اسکلڈ ورکرس کی گلوبلی ضرورت ہوگی. صرف ڈگری کرنا ہی آپ کے پاس وہ نہیں ہے, you have to grow your skills in CS as well. You have to grow your skills in CS as well کہ آپ کو بیسکلی پتہ ہونا چاہیے what are you going to do. صرف ڈگری کرنا is not important, you have to grow your skills as well. باقی اگر ہم بات کرتے ہیں سی ایس کے پروگرام کی لاہور کیمپس میں, تو آئی ایم لوکنگ آفٹر ایکریڈیشن, این کے ایکریڈیشن جو ہے, آئی ایم لوکنگ آفٹر این کے آف دا ڈپارٹمنٹ آف کمپیوٹر سائنس ایز ویل. اینڈ آئی ایم گلیڈ ٹو ٹیل یو کہ ہمارے پاس اس وقت سی ایس کی ہائیسٹ ایکریڈیشن ہے اکراس دا لاہور. ہمارے پاس وقت سی ایس کی بیسکلی ہائیسٹ ایکریڈیشن ہے. آپ این کے کی ویب سائٹ پر جا کے چیک بھی کر سکتے ہیں. این کیک از ٹو سی ایس از جسٹ لائک ہمارے پاس پی سی ٹو انجینئرنگ, ٹھیک ہے. تو اس پہ ہمارے پاس اس وقت ماشاء اللہ ہمارے ٹیم ورک سے ہمارے پاس اس وقت سی ایس کی ہائیسٹ ایکریڈیشن ہے. اور ہائیسٹ ایکریڈیشن ہونے کا بیسکلی یہ مطلب ہے کہ جو ہماری ایکریڈیشن باڈیز ہیں دے آر well happy with our curriculum, they are well happy with our efforts in the CS domain. اچھا, بی یو کی اگر ہم اسٹرینتھس کی بیسکلی بات کرتے ہیں, میں نے آپ کو بھی بتایا تھا کہ بیسکلی میں نے دونوں سائڈ سے ایکویشن پہ رہا ہوں کہ میں نے ایز اے اسٹوڈنٹ بھی رہا اور اس کے بعد میں ایز اے فیکلٹی بھی ٹیچ کر رہا ہوں. اگر ہم بی یو کی اسٹرینتھ پہ بیسکلی بات کرتے ہیں تو جب ہمارے پاس بیچلرس میں جب ہوتے ہیں تو اس وقت ہمارے پاس جو مائنڈ ہمارا ڈیولپ ہو رہا تھا اس وقت ہم کہتے ہیں کہ نہیں یار بس ایک دفعہ ڈگری کمپلیٹ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد دیکھا جائے کہ جو بھی ہو جائے گا. ڈگری جب کمپلیشن ہو جاتی ہے اس کے بعد جب بندہ مارکیٹ میں رہتا ہے تو پھر بندے کو اپنا پتہ چلتا ہے کہ بیسکلی اس وقت وہ کہاں پہ اسٹینڈ کر رہا ہے. تو میں نے بھی جب اس وقت ڈگری کمپلیٹ کی تھی تو میں نے کہا تھا کہ یار بس اب ڈگری کمپلیٹ ہو گئی ہے, اب جاب دیکھتا ہوں, ٹھیک ہے, اب جاب مل جائے گی تو انشاءاللہ آگے
باقی بھی زندگی سیٹ ہو جائے گی. لیکن جب جاب مارکیٹ میں جا کے دیکھا تو جاب مارکیٹ جو ہے وہ اتنی جاب مارکیٹ ہمارے پاس پاکستان میں اس وقت اتنی آسان نہیں ہے. تو پھر اس چیز کو پرسو کرتے ہوئے میں نے اپنی جو ایم فل کی جو ڈگری تھی وہ پھر میں نے کمپیوٹر سائنس کی فیلڈ میں اس کو چوز کیا کہ میں نے اب اگر obvious سی بات ہے اگر میرے پاس بیچلر اگر اس چیز میں ہو گیا ہے تو ناؤ آئی ہیو ٹو چینج کہ میں نے اس کو کمپیوٹر سائنس میں لے کے جانا ہے. تو کمپیوٹر سائنس میں ماشاء اللہ ڈگری جب کی تو اس کے بعد پھر جاب کی اپرچونیٹیز بھی میرے پاس آئیں. لیکن دین آئی اسٹارٹیڈ کہ میں نے اب پڑھانا ہے. تو پھر اس کے بعد سے لے کے فرام 2014 آن ورڈز آئی ایم ایسوسیٹیڈ ود دا بحریہ یونیورسٹی لاہور کیمپس. اگر ہم اسٹرینتھس کی بات کریں گے دیکھیں پڑھائی تو ہر یونیورسٹی میں آپ کے پاس ہوتی ہے, ٹھیک ہے, پڑھائی آپ کو ایک چھوٹی سے چھوٹی یونیورسٹی بھی بات کرواتی ہے. لیکن اگر میں بحریہ یونیورسٹی کی سمپل اگر اسٹرینتھس کی بات کروں گا تو بحریہ یونیورسٹی نے بیسکلی اگر میں اپنے پرسپیکٹیو سے بات کروں تو بحریہ یونیورسٹی ہیز میڈ می اے بیٹر ہیومن بینگ, ٹھیک ہے. بحریہ یونیورسٹی ہیز ٹاٹ می ہاؤ ٹو ڈو ویل ان لائف. تو اگر میں اپنا کریڈٹ اس وقت جہاں پہ بھی میں ہوں اس وقت میں اگر اپنا کریڈٹ اگر دینا چاہوں تو اپنی پیرنٹس کی دعاؤں کے بعد میں بحریہ یونیورسٹی کو بیسکلی کریڈٹ دینا چاہوں گا کہ وہ بحریہ یونیورسٹی کی جو بیسکلی اسٹرینتھس تھیں, جو ان کا کانفیڈنس بلڈنگ ایکسرسائزز ہیں بحریہ یونیورسٹی میں, پلس جو بحریہ یونیورسٹی کے کریکولم ہے, اس کے بعد بحریہ یونیورسٹی کی جو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہیں ان کے پوائنٹ آف ویو سے اگر لے کے میں دیکھوں تو بحریہ یونیورسٹی نے مجھے آج اس قابل کیا ہے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے بیٹھ کے اس وقت اس ٹاپک پہ ڈسکشن کر رہا ہوں. تھینک یو. یاسین علی صاحب آپ اس پہ اپنا انپٹ دینا چاہیں. جی السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام عاصم علی ہے اور میں سینئر اسسٹنٹ پروفیسر ہوں بحریہ یونیورسٹی لاہور کیمپس میں, اور یہاں پہ ایف آئی پی کوآرڈینیٹر کے طور پہ اپنی سروسز پرفارم کر رہا ہوں. ہمارے ماشاء اللہ ایف آئی پی کے بارے میں بات کروں تو دیر ہیو بین ایف آئی پی جو کہ ہمارے انڈسٹری میں بھی ایکسیپٹ ہوئے ہیں اور ایون کمپٹیشن میں ون کیے ہیں, اور جیسے پی آئی ٹی بی کی طرح کے پلیٹ فارمز ہیں وہاں پہ بھی ان کو انکیوبیشن کے لیے بھیجا گیا, ہاؤس کیا گیا. اور اب جہاں تک ہمارا ایجوکیشن کی اگر میں بات کروں تو الحمدللہ بحریہ یونیورسٹی لاہور کیمپس میں جو فیکلٹی جو ہے وہ آپ ٹو دا اسٹینڈرڈ بہترین فیکلٹی ہے ہمارے پاس, اور ریسورسز ہیں ان ٹرمز آف ڈیلنگ ود دا اسٹوڈنٹس. ہمارے جو خاص طور پہ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ہمارا جو فیچر یہ ہے کہ ہر فیکلٹی جو ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹس کو میکسیمم انگیج رکھیں, میکسیمم ٹائم دیں, میکسیمم اپنی فیسلٹی سپورٹ پرووائڈ کریں. اور اس میں ابھی ہم لوگ سب انڈسٹری کی باتیں کر رہے ہیں. آئی ووڈ آلسو لائک ٹو ایڈ اباؤٹ ریسرچ کہ ہمارے پاس ریسرچ کی بھی بہت ساری اپرچونیٹیز جو ہیں وہ آگے آ رہی ہیں, اور ہم نے پہلے بھی اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے جیسے یہاں پہ ایم ایس کے اسٹوڈنٹس نے ریسرچ پہ کام کیا ہے, بی ایس سی نے ریسرچ پہ کام کیا ہے. تو اٹس ناٹ اونلی کہ ہم لوگ یہ دیکھیں کہ ہم نے صرف جاب ہی کرنی ہے آگے جا کے, تو ہمیں یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہماری ہائر ایجوکیشن جو ہے وہ کس طرح ہماری پہلے سے بہتر ہو سکتی ہے. اس کے لیے ہمارے یہاں پہ انسینٹیوز بھی ہیں, ہمارے ایم ایس اسکالرس کو, پی ایچ ڈی اسکالرس کو بھی, اور ایون بی ایس اسکالرس کو بھی بحریہ یونیورسٹی فنڈ بھی کرتی ہے, ان کے لیے فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں. اور جو پبلیکیشن ہوتی ہیں ان کے اوپر انسینٹیوز بھی دیے جاتے ہیں, ان کے اوپر لوگوں کو فل سپورٹ ان ٹرمز آف فیس بھی, ایون جہاں پہ آپ کی جنرل کی کو بہت ہائی فیس ہے تو اس کو بھی سپورٹ کیا جاتا ہے. تو میرے خیال میں کہ اٹ از دا ون آف دا بیسٹ یونیورسٹیز ان لاہور. ہمارے پاس اس وقت ایک اگر ہم بات کریں کہ کیمپس کے حوالے سے تھوڑا سا چیزیں محدود ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں کہ ڈیڈیکیشن جو ہے ہمارے فیکلٹی کی, ہمارے اسٹوڈنٹس کی, اس کی وجہ سے شاید ہم لوگ آلریڈی ایک وننگ یا گروئنگ سچویشن میں آگے بڑھ رہے ہیں. ہمارے یہاں پہ کیوریکولر کے ساتھ ساتھ کوکولر ایکٹیویٹیز بھی چلتی ہیں. اس میں جیسے پروگرامنگ کمپٹیشنز ہو گئے, یا پوسٹر سیشن ہو گئے, یا اسٹوڈنٹس کو ان کی جو ریسرچ ہے, ان کا جو کام ہے وہ پریزنٹ کرنے کا جو موقع ملتا ہے کولوکیم وغیرہ میں, اس طرح کے پاسبل وینیوز بھی موجود ہیں. آئی وڈ سجیسٹ کہ اگر میں فیس کمپیئر کروں تو اسٹل اٹس مچ لیس دین اینی ادر پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی, لیکن اس کا اگر آپ فیسلٹیز کمپیئر کریں تو اٹس ناٹ لیس دین اینی ادر یونیورسٹی. تو آئی وڈ اسٹرانگلی ریکمینڈ کہ ہمیں بحریہ یونیورسٹی کا جو پلیٹ فارم ہے اس کو ہی مزید ہمیں اسٹرینتھن بھی کرنا ہے,
صرف یہ اٹ ول ناٹ گو ود دی ہیلپ آف ٹیچرز اونلی، اٹ آلسو انوالوز دا اسٹوڈنٹس. تو اسٹوڈنٹس کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ ہمارے پہلے بھی دیکھنے میں آیا، باقی ٹیچر نے بھی جیسے ذکر کیا ہے، جیسے اس میں سے فری لانسنگ کا جو وینیو ہے، جیسے تیمور صاحب بھی بتا رہے تھے، تو وہاں پہ سکسیزفل اسٹوریز موجود ہیں. اور یہی چیز ہم لوگ آگے ابھی فورس کرتے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ فری لانسنگ کی طرف زیادہ جائیں گے، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ انٹرپرینورشپ کو اڈاپٹ کر سکیں. اور باقی کریکولم اپڈیٹ وغیرہ کے بارے میں تیمور صاحب نے بھی بتایا، باقی لوگوں نے بھی ذکر کیا. اور ایک چیز جو میں خاص طور پہ مینشن کرنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس آن لائن کلاسز کا جو اس وقت سناریو ہے، کہ جتنی ڈیڈیکیشن کے ساتھ ٹیچرز نے یہ سارا کام کیا ہے، اور اسٹوڈنٹس نہ صرف اس کو پلیٹ فارم پہ اپریشیٹ کرتے ہیں، میجورٹی آف اسٹوڈنٹس، اور دیر میں بھی سم ایشوز ود فیو اسٹوڈنٹس، لیکن زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ انسٹیڈ آف ویسٹنگ دس ٹائم، جو کہ کچھ یونیورسٹی کے درمیان میں بریک بھی لے لیا، لیکن ہم نے بالکل اس طرح کا بریک بھی نہیں لیا. ہم نے ان چیزوں کو اپ ٹو ڈیٹ کرنے کی یا اپ لفٹ کرنے کی پوری کوشش کی، اپنی ہر ایفرٹ اس میں انوالو کی. اور وہی چیز جو ہے آج ہمارے سامنے ہے کہ الحمدللہ ہمارے تقریباً میجورٹی آف اسٹوڈنٹس جو ہیں دے آر سیٹسفائڈ اینڈ ہیپی، اور اسی کی وجہ سے ہمارے جو کورسز ہیں وہ بھی کمپلیٹ ہو چکے ہیں سکسیزفلی. تھینک یو ویری مچ. اچھا، اسی حوالے سے آئی ووڈ لائک ٹو کنٹینیو کہ اگر میں ویسے، چونکہ ہمارا آج کا بیسیکلی سیشن کا فوکس یہ بھی تھا کہ ہم آپ لوگوں نے جو اپنے ایف ایس سی کے بعد ڈیسیزنس لینے ہیں ریگارڈنگ یور ایجوکیشنس، اس حوالے سے آپ کو ایک ویل انفارم چوائس آپ کر سکیں اور ایک کانشیس چوائس کر سکیں. تو اگر میں اپنی لائف کو بیک ٹریک کروں 15 ایئرس بیک، تو ہم سب نے یہ ڈلیما فیس کیا ہے، اور ہمارے پاس نالج بھی بہت لمیٹیڈ ہے اور ہمارے پاس ایکسپوجر بھی بہت لمیٹیڈ ہوتا ہے. تو مجھے اگر یاد ہے ہمارے سب کانٹیننٹ میں 2 ہی پروفیشن تھے، یا ڈاکٹر یا انجینئر، بس اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے بھی نہیں. مطلب ہم لوگوں کے جو پیرنٹس سنتے آئے تھے وہ صرف ڈاکٹر اور انجینئر، حالانکہ دنیا میں اس ٹائم تھاؤزنڈس پلس، مور دین 1000 آپ کے پاس کیریئر جو ہے اپلیکیشنز اویلیبل ہیں. اور اس ٹائم کی آپ کو ضرورت ہے کہ آپ جو ہے وہ ایکسپلور کریں، اپنی اسٹرینتھس کو دیکھیں اور اس کے حوالے سے چوائس کریں. یہاں پر آپ میں سے بہت سے لوگوں کا کوشچن ہو سکتا ہے کہ ہمارا چونکہ ابھی ایکسپوجر جو ہے وہ لمیٹیڈ ہے اور ہمارے پاس نالج بھی کم ہے، ابھی اس ٹائم ہم نے صرف ایف ایس سی کر کے ہٹے ہیں، تو یہ ڈیسیژن ہماری لائف پہ کیسے اس کا جو افیکٹ آئے گا. تو دیکھیں، زندگی میں کچھ فیصلے ہیں جن کا ایک لانگر افیکٹ ہوتا ہے، اور بعض دفعہ آپ کی جو ڈیسیژنس میں ٹریٹ نکلتی ہے، آپ ایک فیصلہ لیتے ہیں پھر اس سے دوسرا فیصلہ نکلتا ہے اور پھر اس کی ایک چین بن پڑتی ہے. سو بہت سی چیزوں میں آپ جا کے اپنے کیریئر میں سوئچ کر سکتے ہیں، آپ کچھ اس میں بیک اینڈ فورتھ موو کر سکتے ہیں، بٹ آپ جو فیصلہ لینے جائیں وہ اپنی اسٹرینتھس پہ دیکھیں اور آپ اپنی اسٹرینتھس کے حوالے سے جو ہے نا اس کو وہ چوز کریں. دوسرا ایک بہت بڑا کوشچن جو تیمور نے بھی اٹھایا کہ وہ یہ تھا کہ آپ دیکھیں کہ یونیورسٹی کی کیا امپورٹنس ہے. اب ہمارے پاس جو ہے نا ہمارا بیسک مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد ہے ہم نے ایجوکیشن لی. اب ایجوکیشن کے کئی طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ یونیورسٹی میں ایک 4 ایئرس یا 5 ایئرس کے پروگرام میں انرول کریں اور اس میں کلاسز لیں، لیبس لیں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ ایجوکیٹ کریں. دوسرا ہے کہ آپ پریکٹیکل لائف میں آ کے پریکٹیشنرس کے ساتھ ٹائم گزاریں، انٹرنشپس کریں، اپرینٹسشپ کریں، آپ ریئل لائف ایکسپیرینسز سے سیکھیں، آپ آن لائن کورسز کریں، آپ یوٹیوب سے سیکھیں، بکس کو پڑھیں، سیلف لرن کریں. یہ سارے یہ طریقے ہیں اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنے کے. یونیورسٹی از ون آف دیم. ٹھیک ہے، سو آپ صرف یونیورسٹی پہ ٹوٹلی ریلائی نہیں کرتے ایجوکیشن کے لیے، یو ہیو ملٹیپل ایونیوز جس کو آپ نے ڈیل کرنا. اور دوسرا ہم نے اپنی لائف میں، ایٹ لیسٹ میں نے اپنی لائف میں ایکسپیرینس کیا ہے کہ آپ کو لائف میں سکسیزفل ہونے کے لیے ضروری نہیں ایک سبجیکٹ کا ایکسپرٹ ہونا ہے، آپ کو ڈفرینٹ فیلڈس کا پتہ ہونا ضروری ہے. مثلا آپ کمپیوٹر سائنس پڑھتے ہیں لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو مینجمنٹ کا بھی پتہ ہونا چاہیے، آپ کو سائیکالوجی کا بھی پتہ ہونا چاہیے، آپ کو اور ڈفرینٹ ایریاز کا پتہ ہونا چاہیے. جتنا آپ اپنا نالج کو براڈن کریں گے اتنا آپ کے لیے جو ہے وہ بہتر ہوگا. اینڈ آئی ہیو سین مینی پیپل جن کا الٹیمیٹلی گول مینجمنٹ ہے لیکن وہ پہلی ڈگری ٹیکنیکل کر رہے ہیں بیکاز دے وانٹ دیئر میتھمیٹیکل پروگرامنگ اسکلس ٹو بی بیٹر، تاکہ نیکسٹ ٹائم جب وہ مینجمنٹ کی سائڈ پہ آئیں تو ان کو ٹیکنیکل لمیٹیشنس کوئی نہ ہو. سو وائس ورسا بھی ایگزسٹ کرتا ہے. سو لوگ کسی بھی اسٹیج پہ کہیں سے بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں. سو دیر از ناٹ لمیٹیشن کہ آپ اس کے حوالے سے کیا کریں. سو یہ بیسیکلی ہمارا فرسٹ جو تھا وہ ہاف تھا. اور باقی کوشچنس جو ہیں آپ کے ان میں سے میں کچھ جو ہے جو کوشچنس اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہیں ان کو بھی آنسر کر دیتے ہیں ہم.
اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کی کوئی کوشچنز ہیں تو آپ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں, ہم ان کو آنسر کریں گے. اور باقی میرا سمپلی اب یہ اس میں اپنا سٹانس یہ ہے کہ جیسے موجودہ حالات چل رہے ہیں پینڈیمک کے, سو جو ریگولر کلاسز جو ہیں دیٹ سیمز ویری ڈسٹنٹ ایٹ دس مومنٹ. مے بی آگے ہم سچویشن کو انالائز کریں گے اور اس کو آبزرو کریں گے. سو ٹائم آپ نے اپنا ویسٹ نہیں کرنا, اسپیشلی وہ اسٹوڈنٹ جو ایف ایس سی اپنی کر کے کمپلیٹ جن کا مارکس اب آگے ہیں, سو اب وہ آپ اپنی جو ہے نا لرننگ کو کنٹینیو رکھیں. سو دس از ناٹ اے ٹائم کہ آپ اپنا ٹائم ویسٹ کریں. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آفٹر 4 years 5 years آپ نے جاب مارکیٹ میں آنا ہے, آپ نے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ جو ہے وہ ہائی لائٹ کرنا ہے. سو آپ کی اسٹرینتھ امپورٹنٹ ہے, سو وہ چیز امپورٹنٹ ہے. اس کے لیے آپ کے پاس انٹرنیٹ پہ اتنا فری اویلیبل لٹریچر ہے, ریسورسز ہیں, آپ کے پاس کورسز اویلیبل ہیں. کوئی اسکل اپنے اندر آپ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ کر سکتے ہیں. دوسرا ایک پوائنٹ یہ تھا جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ سی ایس کی فیلڈ میں بہت سے ایمرجنگ ایریاز ہیں, تھرسٹ ایریاز ہیں, جیسے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے, بلاک چین ہے, کلاؤڈ کمپیوٹنگ ہے, اے آئی ہے, ڈیٹا سائنس ہے. سو یہ وہ ایریاز ہیں جو انشاءاللہ آپ آنے والے ٹائم میں اپنے پروگرام میں دیکھیں گے یا آپ خود سے ان کو ایکسپلور کر سکتے ہیں. اور مارکیٹ میں جابس بھی جو ہے وہ ان کی طرف سے آ رہی ہیں, جیسے ڈیٹا سائنس کی مائکروسافٹ, فیس بک, آئی بی ایم, ایپل, لنکڈ ان, پیراڈیٹا, یہ وہ کمپنیز ہیں, بڑے بڑے برانڈ نیمز ہیں جو ڈیٹا سائنس کی جاب آفر کر رہے ہیں, اور ان کے پاس ایکیوٹ شارٹیج ہے ڈیٹا سائنٹسٹ کی. سو اس حوالے سے ڈیٹا سائنس کے حوالے سے آپ کو یہ اسکل ایکوائر کرنا چاہیں, کچھ پروگرامنگ سیکھنا چاہیں, وہ اس کے لیے آپ کو نیٹ پہ سارے ریسورسز مل جائیں گے. سو ان کو اویل کریں, اپنے ٹائم کو افیکٹولی یوٹیلائز کریں, اور آپ یونیورسٹیز کے ڈفرینٹ جو یونیورسٹیز کے پروگرامس ہیں اس کو کریٹیکلی ایویلویٹ کریں. آپ ان کی فیکلٹیز کو دیکھیں, فیکلٹی سے ڈسکشن کریں, ان کے آفیسز کے ساتھ جو ہے وہ کانٹیکٹ کریں, ان کی ایکریڈیشن باڈی کو دیکھیں, ایکریڈیشن کا ان کا کیا اسٹینڈرڈ ہے, کس لیول کو وہ پورا کرتے ہیں. اور سیکنڈ میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ وہ اسٹوڈنٹس جو کمپیوٹر سائنس میں جنہوں نے اپنا مائنڈ بنا لیا ہوا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ کمپیوٹر سائنس ہی ہم نے جو ہے وہ چوز کرنا ہے اپنا پروگرام آف چوائس, تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کے پاس پہلے تو یہ تھا کہ آپ کے پاس آپ کی انٹرمیڈیٹ ود کمپیوٹر سائنس یا پری انجینئرنگ جو ہے وہ ایلیجیبل ہے ہمارے پاس کینڈیڈیٹس. اور اس میں ایک وہ جو ڈیفرنٹ چیز ہے وہ یہ کہ آپ کا میتھمیٹکس جو ہے وہ تھوڑا بہتر ہو, اور آپ کی انالیٹیکل اسکلس ہوں, آپ چیزوں کو پرابلم کو انالائز کر سکیں, اور آپ میں کریٹیوٹی ہو, آپ ڈفرینٹ چیزوں کو جو ہے وہ کریٹیکلی ایویلویٹ کر سکیں. سو ریسنٹلی جو ہماری ایکریڈیشن باڈی ہے انہوں نے الاؤ کیا ہے کہ جو پری میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی کمپیوٹر سائنس کے پروگرام کو انرول کر سکتے ہیں, بیکاز جو جاب مارکیٹ ہے پاکستان میں بھی اور گلوبلی بھی, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے دے ہیو الاؤڈ ٹیلنٹڈ پری میڈیکل اسٹوڈنٹس ایز ویل کہ وہ بھی جو ہے کمپیوٹر سائنس کے پروگرام کو جوائن کر سکتے ہیں. ہمارے پاس پورے پاکستان میں تقریباً 115 میڈیکل اور ڈینٹل کالجز ہیں, اور اس میں 15,000 کی قریب سیٹس ہیں. تقریباً 30,000 اسٹوڈنٹس ایسا بچتا ہے پری میڈیکل کا ہائی میرٹ کا جو کہ میڈیکل کالجز میں ایڈمیشن نہیں لے سکتا. سو بٹ دے آر ہائی اچیورس, اور ان کو اپنا کیریئر پاس چوز کرنا پڑتا ہے یا سبجیکٹس ریپیٹ کرنا پڑتے ہیں. سو آپ جو ہے وہ اب دے آر ایلیجیبل کہ وہ کمپیوٹر سائنس کے پروگرامس میں اپلائی کر سکتے ہیں. ان لوگوں کو, ان اسٹوڈنٹس کو تمام یونیورسٹیز جو ہیں جو ان کو وہ ہے وہ میتھس ایز این ایڈیشنل سبجیکٹ پڑھائیں گے فار دا فرسٹ ایئر, تو اس میں ان کی وہ ڈیفیشنسی بھی ریموو ہو جائے گی. مین ویل دے آر ایلیجیبل کہ وہ کمپیوٹر سائنس کے پروگرام کو انرول کریں اور اس میں جو ہے وہ اپنا جو ہے نا وہ ڈپلوما منوا سکتے ہیں. اور باقی کمپیوٹر سائنس کے حوالے سے فیکلٹی ممبرس نے, میری ٹیم نے آپ کو جو ہے وہ انٹروڈیوس کرایا بحریہ یونیورسٹی کا پرسپیکٹیو. تو بینگ این ایچ او ڈی میں آپ کو تھوڑے سے ہائی لائٹس بتانا چاہوں گا اپنی یونیورسٹی کے بارے میں کہ ہماری یونیورسٹی جو ہے اٹس پبلک سیکٹر یونیورسٹی اینڈ ناٹ فار پروفٹ یونیورسٹی. ہماری یونیورسٹی جو ہے اس کا ٹوٹل جو پرائم فوکس ہے وہ صرف اکیڈیمکس ہے. اور اگر آپ ہمارا کیمپس بھی دیکھیں تو ہمارا جو کیمپس ہے اس میں ہم ٹوٹل ہمارا جو فوکس اس ٹائم ہے وہ اکیڈیمکس پہ ہے. ہماری فیکلٹی میں 6 پی ایچ ڈیز ہیں, اور جس میں سے 5 فورن کوالیفائڈ پی ایچ ڈیز ہیں. ماسٹرز ہمارے پاس ہیں ہر ڈومین کے, کوئی کمپیوٹر سائنس کا ایسا ڈومین نہیں ہے جس میں ہمارے پاس اس کا فیکلٹی ممبر نہیں ہے. ماسٹرز کوالیفائڈ ہے ہماری فیکلٹی, اور فورن ہے اور ٹاپ یونیورسٹیز سے ہیں, ایک ان کا ایکسپیرینس ہے اپنے فیلڈ میں. سو جو ہمارا بیسیکلی فوکس بھی یہی ہے کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ 4 سال کی ڈگری کے بعد ان کے اندر ایک اسکل جو ہے وہ ایک سرٹن لیول ہو, اور وہ اپنے آپ کو جو ہے نا مارکیٹ میں کیش کرا سکیں. دوسرا آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب ہماری ڈسکشن میں ہم نے بہت سی باتیں جاب پرسپیکٹیو میں اور منی اسپیکٹ سے ضرور کی ہیں. سو کیونکہ آپ نے یہ بات سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے کہ جو کمپیوٹر سائنس کی ڈگری ہے نا اس کا جو سب سے پہلا ہمارا آبجیکٹیو ہے وہ پروفیشنل امپلائمنٹ ہے. سو اگر
ہم اپنے پروگرام کے سکسیس اور فیلئر کو ریلیٹ اس سے کرتے ہیں کہ آپ کے پاس پروفیشنل امپلائمنٹ ہے یا نہیں. تو اسی لیے کیونکہ یہ ڈگری کا پرائم پرپز ہی چونکہ امپلائمنٹ ہے, اس لیے ہم بار بار جو ہے فوکس اس چیز پہ کرتے ہیں کہ اٹس آل اباؤٹ بلڈنگ اپ اسکلس اینڈ گیٹنگ پروفیشنلی امپلائڈ. سیکنڈ جو ہمارا پروگرام کا آبجیکٹیو ہے وہ ہے ٹیکنیکل کمپیٹنس, کہ آپ جو 4 سال یہاں اسپینڈ کرتے ہیں تو آپ ٹیکنیکلی کمپیٹنٹ ہو اور آپ جو ہے وہ اپنے فیلڈ میں جو ہے اسی طرح کی آپ کو جو ہے نا گرو کرنے میں مسئلہ نہ. تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ ہمارا سوشل انگیجمنٹ ہے, آپ سوسائٹی کے لیے ایک میننگ فل پروڈکٹیو لوگ بنیں جو کہ سوسائٹی کو بینیفٹ دیں. اور لاسٹ جو ہمارا آبجیکٹیو ہے وہ پروفیشنل گروتھ ہے, آپ جس فیلڈ میں جائیں اس میں گرو کریں, اس میں ایکسل کریں اور اس کو جو ہے وہ اپنے ایک اسٹینڈرڈ جو ہے نا وہ اپنا نام پروڈیوس کریں اس چیز میں. باقی ڈفرینٹ پروگرامس کے حوالے سے آپ ہمارے جاننا چاہیں گے تو ویب سائٹ میں ساری انفارمیشن اویلیبل ہے. ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے آپ کے پاس آپشن ہے, آپ اس کو ویلیویٹ کریں اور اپنے لیے ایک اچھا جو ہے نا وہ چوائس بنائیں اور اپنے ٹائم کو افیکٹولی یوٹیلائز کریں. اور لاسٹلی میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ آن لائن ایجوکیشن کے حوالے سے ہم نے ایچ ای سی کی گائیڈ لائنس کو اور این کیک کی جتنی بھی گائیڈ لائنس ہماری ایکریڈیشن باڈی کی, ہم نے اس کو فالو کیا ہے اور اس کو فالو کرتے ہوئے ہم نے کوشش کی ہے کہ اپنا سمیسٹر جو ہے اس کو ٹائملی کمپلیٹ کریں. ہمارے اسٹوڈنٹس نے بہت زبردست ایفرٹ پٹ اپ کی ہے, ایکسٹرا پین لے کے اور سارے ریسورسز کنسٹرین کے باوجود دے ہیو ڈن این ایکسیلنٹ جاب. اور اٹس ناٹ این ایزی تھنگ کہ آپ ایک اچانک سے ایک سسٹم میں سوئچ کر دیں فرام این آف لائن موڈ ٹو این آن لائن موڈ, اور اس کے باوجود جو ہے اتنے ریسورسز میں اس مشکل حالات میں رہتے ہوئے بھی. سو اینڈ ہیڈس آف ٹو آور اسٹوڈنٹس, دے ہیو ڈن اے ٹریمنڈس جاب ان ہینڈلنگ دس ایشو. اور اٹس ناٹ ایزی ٹو ڈو اٹ, مطلب یہ اٹ از انڈرسٹوڈ, یہ بات کلیئر ہے ہم سب کو کہ یہ کام بہت مشکل تھا, بٹ دے ہیو ڈن اٹ. فیکلٹی ہیو ڈن این ایکسیلنٹ جاب ان ڈیلیورنگ لیکچرس ان وٹ ایور کیپیسٹی دے ہیو. اور ہم انشاءاللہ نیکسٹ فال سیمسٹر میں بھی وٹ ایور دا سچویشن از وی ول کنٹینیو ورکنگ ایز اے فرنٹ لائن. جس طرح ڈاکٹرز جو ہے وہ فرنٹ لائن پہ پینڈیمک کو ڈیل کر رہے ہیں, اس طرح ہم ٹیچرز بھی فرنٹ لائن کے اوپر جتنا ہماری کیپیسٹی میں ہو سکا ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ گائڈ کرتے رہیں گے اور آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرتے رہیں گے. سو دیٹس آل فرام مائی سائڈ. اینڈ اس کے علاوہ اگر آپ کے جو ہے کوئی کمنٹس میں کوشچنز ہوئے تو آئی وڈ سے تیمور اف یو ہیو نوٹڈ سم کوشچنز آپ ان کو آنسر کر سکتے ہیں. If anybody has any question, you can post it into the comment section and we will be able to answer. I have few questions at the moment. First question is regarding the admission date. So your admission date है, it will be starting from the 14th of June onwards inshallah. اور ہمارا جو ایڈمیشن کا پروسیجر ہے اس کے اوپر میں تھوڑا سا آپ کو گائڈ کر دوں کہ ہمارا جو ایڈمیشن کا پروسیجر ہے دیٹ از آن لائن. یہ جو کرنٹ پینڈیمک ہے اور جو لاک ڈاؤن کی اسٹیٹ ہے, اس میں جو آن لائن ایڈمیشن کا جو سارا پروسیجر ہے یہ ایک بہت بڑی فیسیلیٹیشن ہے سب کے لیے. آپ بیریئر یونیورسٹی کی ویب سائٹ کے اوپر جا سکتے ہیں cms.bergen.edu.tk اور وہاں سے آپ اپنا ایڈمیشن کو جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے بعد کسی بھی قسم کی کیوری کے لیے ہماری ویب سائٹ کے اوپر ہمارے ایڈمیشن آفس کا نمبر جو ہے وہ دیا ہوا ہے. اینڈ ایڈمیشن آفس از اوپن فرام 9 AM to 3 PM تک کھلا ہوتا ہے. اس کے علاوہ موبائل نمبر بھی ہے. ہمارا فیس بک جو ہے وہ 24/7 سپورٹ پرووائڈ کرتا ہے فور دی ایڈمیشن ریلیٹڈ کیوریز جو ہیں. ایٹ دی مومنٹ یہاں پر میں اگر آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈپارٹمنٹ آف کمپیوٹر سائنسز جو ہے 3 پروگرامز آفر کرتا ہے, بی ایس کمپیوٹر سائنسز, بی ایس انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ماسٹرز ان کمپیوٹر سائنسز. جو کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ کے ایڈمیشنز ہیں وہ انشاءاللہ 14 جون سے جو ہے وہ اوپن ہوں گے. آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں. اس سے ریلیٹڈ جو دوسرا کوشچن جو میرے پاس آیا ہے وہ اینٹی ٹیسٹ کے حوالے سے ہے. بیریئر یونیورسٹی کے جو تینوں کیمپسز ہیں وہ تینوں کیمپسز جو ہیں وہ اپنا اینٹی ٹیسٹ کا ایگزام جو ہے وہ سیپریٹلی کنڈکٹ کرتے ہیں. بیریئر یونیورسٹی کے اینٹی ٹیسٹ کی جو ڈیٹ ہے وہ ابھی اناؤنس کر دی جائے گی ہمارے فائنل جیسے ایڈمیشن ہمارے کنکلوڈ ہوں گے. سیکنڈلی ایز فار ایز جو ایکریڈیشن کے ریلیٹڈ کوشچن ہے تو بیریئر یونیورسٹی کے پاس جو ہے وہ ایکریڈیشن جو ہے وہ 3 بیچ ایکریڈیشن ہے. 3 بیچ ایکریڈیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو 3 بیچ گریجویٹ ابھی ہوئے ہیں all 3 are accredited and recognized by the Higher Education Commission and National Council for Computer Education جو ہے. اس کے بعد جو میرے پاس ایک کوشچن آیا ہے وہ ہمارے نیو کیمپس سے ریلیٹڈ آیا. تو یہاں پر میں تھوڑا سا ایک ایچ ای سی کا ایک اسمارٹ کیمپس کا کانسیپٹ ہے جو کہ بیریئر یونیورسٹی نے ہمارے کیمپس سے اڈاپٹ کیا تھا بیک ان 2014. ہمارے پاس جو ٹوٹل نمبر آف اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس وقت لیس دین 1200 ہے. اور وہ بھی ایک ٹائم کے اوپر بتانے کا یہاں پہ مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کرنٹ فیسلٹیز ہیں
وہ مور دین اینی یونیورسٹی اینی جو اب ہمارے پاس جتنے بھی یہاں پہ یونیورسٹی ایجوکیشن پرووائڈ کر رہے ہیں ان کے نمبر آف اسٹوڈنٹ کے حساب سے جو ہماری فیسلٹیز کی ریشو ہے وہ تقریباً جو ہمارے پاس ہے دیٹ از ویل انف فار دی نمبر آف اسٹوڈنٹس. ہمارا جو پلان ہے اوبویسلی وی آر ہیئر ٹو اسٹے ایٹ لاہور اور ہمارا جو نیو کیمپس ہے ہم اس کی آلریڈی جو ہے وہ پروجیکٹ انیشیشن جو ہے وہ کر چکے ہیں. انشاءاللہ ہماری جو گراؤنڈ بریکنگ ہے وہ اس سال یا نیکسٹ ایئر کے اسٹارٹ میں ایکسپیکٹڈ ہے, بٹ اٹ از سبجیکٹ ٹو دی جو ہمارے کرنٹ پینڈیمک اور لاک ڈاؤن کی اسٹیٹ ہے. بیگم یونیورسٹی is also aiming to offer new programs at Lahore انشاءاللہ. جیسے آپ کے پاس LLB کا یا بایو ٹیکنالوجی کا آپ نے بھی جو کوشچن ریز کیا ہے تو آبویسلی انشاءاللہ نیئر فیوچر میں وہ پروگرام کی آفر کرنے کی انٹینشن رکھتا ہوں انشاءاللہ. اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی بھی کوشچن ہو تو میں بار بار اس چیز کے اوپر فوکس کروں گا کہ وی ول بھی ہمارے پاس ہمارا جو ایڈمیشن آفس ہے اٹ از 24/7 اویلیبل تھرو فیس بک. ہم کیوری کا آنسر کرتے ہیں. اگر آپ فزیکلی وزٹ کرنا چاہیں تو 9 AM to 3 PM 5 days a week آپ وہاں پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس اس کے علاوہ جو ہے ہم سارے جتنے بھی آپ کے ریکگنائز سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے وہاں پر اویلیبل ہیں فرام. اچھا, اس کے ساتھ سے جو ایڈمیشن کرائٹیریا کی ہمارے پاس جو بات ہے BS کمپیوٹر سائنسز اور BS انفارمیشن ٹیکنالوجی کے لیے آپ نے جو انٹرمیڈیٹ کا ایگزام ہے وہ میتھمیٹکس کے ساتھ ایٹ لیسٹ 50% مارکس کے ساتھ جو ہے وہ کلیئر کیا ہو. ابھی اس سیمسٹر سے ہمارے پاس جو میڈیکل کے بیک گراؤنڈ کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں. منیمم 50% مارکس جو ہیں وہ ریکوائرڈ ہیں آپ کو ایڈمیشن کے لیے بیگم یونیورسٹی لاہور کیمپس میں. اسی طرح سے جو ہمارے پاس ماسٹرز ان کمپیوٹر سائنسز ہے اس میں ایٹ لیسٹ آپ کے پاس 2.5 CGPA یا 50% ان اینول سسٹم جو ہے وہ آپ کے پاس کمپیوٹر سائنس ڈگری کے اندر اگر آپ نے کیا ہوا تو یو آر کیپیبل آف یو آر ایلیجیبل آف ٹیکنگ ایڈمیشن ان دی ماسٹرز ان کمپیوٹر سائنسز پروگرامس. ایز فار ایز جو ہمارے پاس اس کے علاوہ ایک کوشچن جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ آن لائن کلاسز سے ریلیٹڈ آبویسلی کیوریز جو ہیں ان کو ہم نے جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ میں ہمارے پاس اسٹوڈنٹ ایڈوائزرز اویلیبل ہیں جو آن لائن کلاسز سے ریلیٹڈ جتنے بھی کوشچنز ہیں ان کو کنکلوڈ کر رہے ہیں. فائنل ایگزام سے ریلیٹڈ ہمارے پاس کوشچن آیا ہے جس کو obviously ہم نے ڈپارٹمنٹ کا نوٹیفیکیشن کے تھرو جو ہے آلریڈی اس کو AGC کی پالیسی کے مطابق جو ہے ہم اس کو فالو کر رہے ہیں اور سارے پروسیجرز اور پریکٹسز جو ہیں وہ جو بھی اسٹینڈرڈ جو ہمارے آپریٹنگ پروسیجرز ہیں اس کے مطابق بیگم یونیورسٹی از فالوئنگ ایز ادر یونیورسٹیز ایز ویل. سو آئی تھنک اس کے علاوہ کوئی ایسا کوشچن ہمارے پاس آیا نہیں ہے جو ابھی تک میں نے آنسر نہیں کیا. سر دس از بیک ٹو یو سر. ٹھیک ہے جی. اب ہم آج کا سیشن ہم یہاں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں اور ان دا اینڈ آئی وڈ سے دیٹ آپ سب لوگ اپنا خیال رکھیں اور اسٹے ہوم, اسٹے سیف. اور اف یو ہیو اینی کیوریز آپ ہمارے جو ہے وہ ویب سائٹ کے پاس بھی انفارمیشن لے سکتے ہیں. ہم آپ لوگوں کی ہیلپ کے لیے جو ہے وہ ٹیسٹ کے حوالے سے بھی سیشن ایک رکھیں گے اور بھی فردر جو ہمارے پاس جیسے جیسے انفارمیشن آئے گی تو ہم آپ کو اور سیمینارس کے حوالے سے آپ کو جو ہے اپڈیٹ کرتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو فار یور ٹائم. اللہ حافظ.